ایران کے اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی وار، رات گئے 5 بار میزائل حملے کیے۔ پہلے مرحلے میں 3 اسپیلز میں 200 میزائل فائر کیے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ایران نے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بیلسٹک میزائلوں سے 7 مقامات کو نشانہ بنایا۔ 9 عمارتیں مکمل تباہ، سینکڑوں اپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حملوں میں اسرائیلی خاتون سمیت 2 افراد ہلاک، 60 سے زائد صہیونی زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اسرائیلی میزائل حملے کیے گئے۔ ایران کی جانب سے 300 سے زائد میزائل داغے جانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ۔ گشدان میں بھی 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات۔ رات گئے اسرائیل کا تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر میزائل حملہ۔ تہران، اصفہان، تبریز سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے، متعدد ایرانی فوجی سربراہان اور بڑے ایٹمی سائنسدان شہید، بچوں اور خواتین سمیت 78 شہری شہید ہوئے، 300 سے زائد زخمی۔ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید، جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغے جائیں گے۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے، حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے سخت الفاظ میں خبردار کر دیا، کہا آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان تنصیبات پر حملے کیے جہاں سے اسرائیل ایران اور فلسطین پر حملے کرتا ہے۔ اب اسرائیل کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا بیان، کہا پاکستان ایران کے خلاف اسرائیل کی جرگت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ہم ڈائریکٹر جنرل گروسی اور انڈر سیکریٹری جنرل ڈی کارلو کی بریفنگ کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل ایران کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات اتوار کو طے تھے۔ نیتن یاہو نے حملہ کر دیا۔ امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں نیتن یاہو نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کو مار دیا اور نیتن یاہو نے امریکہ کی سفارتکاری کو نیچا دکھایا۔ نیتن یاہو نے ہزاروں شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ عالمی رہنما خطے میں امن کے لیے سرگرم۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر کے درمیان بھی بات چیت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل ایران کشیدگی پر بات کی۔ روس نے ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا ایران اور اسرائیل سے کشیدگی روکنے کا مطالبہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف سینٹ اور قومی اسمبلی میں قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ سینٹ میں قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی، کہا ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا اسرائیل عالمی ریاستی دہشت گرد بن چکا۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز بولے اسرائیلی حملے کے اثرات پاکستان اور عالمی سطح پر بھی پڑیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کو لگام نہ ڈالی گئی تو دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کی اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت، کہا اسرائیل نے فلسطین میں نسل کشی کی، اب جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی۔ عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ میں کہا بھارتی اقدامات کے جواب میں پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ ماحولیاتی مسائل کو ہتھیار بنانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان جوابی عملی اقدامات پر مجبور ہوگا۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا۔
سندھ میں گریڈ 16 تک تنخواہوں میں 12% اضافہ، گریڈ 16 سے اوپر تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشن میں 8% اضافہ تجویز۔ سندھ کا 34 کھرب 51 کروڑ کا بجٹ پیش، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو 10ویں بار بجٹ پیش کرنے کا اعزاز۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 10 کھرب 18 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، کم سے کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 21 کھرب 19 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ سالانہ کل اخراجات کا تخمینہ 19 کھرب 62 ارب روپے لگایا گیا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ 1 کھرب 57 ارب روپے سرپلس رکھا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک اور زلزلہ، لانڈھی اور اس کے اطراف میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شاہ فیصل کے علاقے ملت ٹاؤن اور عمر ماروی گوٹ قائد آباد میں بھی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق صبح 9:53 پر زلزلہ آیا۔ شدت 3.2 ریکارڈ ہوئی۔ کراچی میں 1 جون سے آنے والے زلزلوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے عارضی ریلیف کا امکان، 16 جون تک آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، مری میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ پشاور میں بھی بارش ہوئی، گرمی کی چھٹی۔ ٹیکسلا میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ خون کا عطیہ دراصل کسی کے لیے زندگی کا تحفہ ہے۔ خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے جو کسی ضرورت مند کے لیے زندگی کا پیغام بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پر پیغام، کہا پنجاب کو پاکستان کا پہلا باقاعدہ ورچوئل بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ بلڈ ڈونرز ہمارے معاشرے کے خاموش ہیرو ہیں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ کی گرفت مضبوط، جیت کے لیے صرف 69 رن درکار۔ آسٹریلیا کو 8 وکٹوں کی ضرورت۔ افریقی بیٹر ایڈن مارکرم اور کپتان ٹیما بابوما کی ذمہ دارانہ بلے بازی۔ مارکرم 102 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ ربادہ کی دوسری اننگز میں 4 وکٹیں۔